ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. ہود سے سٹارٹ لیں گے. سورہ ہود جو ہے یہ قرآن حکیم میں سورت نمبر 11 ہے اور مکی صورت ہے، اور مکی صورت کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اگلی امتیں ہیں ان کے حالات و واقعات بھی اس میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں. بلکہ قرآن حکیم میں یہ جو 2 صورتیں ہیں، سورۃ الاعراف جو آلریڈی ہم مکمل کر چکے ہیں، اور دوسری سورہ ہود، اس میں تفصیل کے ساتھ ان رسولوں کے حالات اور واقعات اور ان کی امتوں کے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں جو قرآن حکیم سے پہلے عرب کے لوگ جن سے واقف تھے. ان میں سے 3 پیغمبر جو ہیں وہ پری ابراہیمک ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، اور ان کے بعد صالح علیہ السلام. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا تو ذکر پورے قرآن میں مختلف جگہ پہ آیا ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو 3 پیغمبر ہیں جن کے حالات و واقعات تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے، ان میں سے بھی آپ لوط علیہ السلام سمجھ لیں کہ وہ چونکہ ان کے ریلیٹیو تھے اور بھتیجے لگتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ ان کے زمانے میں ہی ہیں. اور شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل میں ہیں. اور بنی اسرائیل میں جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو اکٹھے ہیں. تو یہ 6 پیغمبر ایسے ہیں، اور 7ویں حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا ذکر سب سے زیادہ قرآن میں آیا ہے کیونکہ عرب کے لوگ ان سے واقف تھے. باقی تو قرآن میں آیا ہے وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری جن میں کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو. پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی انسانی آبادی رکھی ہوئی تھی ان علاقوں میں ان کے اپنے خاندانوں میں رسول پیدا ہوتے تھے، لیکن قرآن نے ایمفسائز کیے صرف ان پیغمبروں کو جن سے عرب کے لوگ واقف تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ عرب کو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی اس دعوت کے لیے چنا کہ انہوں نے پوری دنیا تک بات پہنچانی تھی، لہٰذا جن پیغمبروں سے وہ واقف تھے انہی کا ذکر کیا گیا، کیونکہ امت کا امام اللہ تعالیٰ نے انہی کو بنانا تھا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت خاصہ اہل عرب کے لیے، اور بعثت عامہ تو پوری انسانیت کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ڈر سنانے والا پوری انسانیت کے لیے اور خوشخبری سنانے والا. نبی علیہ السلام کی نبوت تمام جہان والوں کے لیے، لیکن آپ کی بعثت خاصہ اہل عرب کی طرف ہے. اور دیکھیں اہل عرب کے ذریعے ہی پھر دعوت پوری دنیا میں پھیلی ہے نا.
یعنی اہل عرب نے ہی، قریش نے ہی، اور ان کے ساتھ دوسرے عرب کے جو قبائل تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے بعد خلفۂ راشدین کے دور میں وہ تمام جنگیں اور باقی سارے معاملات وہی لوگ آگے لے کے چلیں، اور ان کی محنتوں کی برکت سے ہی آج دین کا پیغام ہم تک پہنچا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بنو اسماعیل میں سے تھے، قریش میں سے تھے۔ یہ بھی ان کو اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو خاندان قریش کے اندر، اور اس کی بھی شاخ جو بنو ہاشم تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے تھے وہ سارے کے سارا ان کا خاندان۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبوت کا سلسلہ جو ڈومیننٹ تو بنو اسرائیل میں تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جو 12 بنی اسرائیل بنے، بنی کہتے ہیں بیٹوں کو، اور اسرائیل لقب قرآن میں آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ لیکن بنو اسماعیل میں حضرت ابراہیم کے بعد صرف ایک ہی پیغمبر آئے ہیں، اور وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن پہ ختم نبوت ہوئی ہے۔ تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ان 7 رسولوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا ہے، 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور 3 ان کے بعد، ان میں سے بھی ایک کا زمانہ ان کے والا ہی ہے، حضرت لوط علیہ السلام، اور ساتھ میں خود حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کے علاوہ بھی پیغمبروں کا ذکر آیا ہے، 25 کے قریب نام موجود ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، ذوالکفل کا موجود ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا بھی ذکر خیر ہے۔ لیکن جو تفصیلی حالات و واقعات ہیں وہ انہی رسولوں کے ہیں، اور ان میں بھی جو سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے وہ سورہ ہود اور سورۃ الاعراف میں ہے۔ تو سورہ ہود جو ہے نا، یہ بڑی انٹرسٹنگ سورت ہے اس حوالے سے۔ پہلے 2 رکوع تو اس کے ایک تمہیدی ہیں، جو دعوت توحید کے اعتبار سے اور پیغمبروں کے آنے کا مقصد بیان ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیلی ذکر تیسرے رکوع سے شروع ہوگا، اور وہ 2 رکوعوں پہ پھیلا ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حالات و واقعات سب سے زیادہ جس صورت میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں وہ حضرت ہود علیہ السلام کے نام کے اوپر جو صورت ہے، سورہ ہود۔ یہ ہے تو قوم عاد میں بھیجے گئے تھے ہود علیہ السلام، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو سورت تو ہود علیہ السلام کے نام کے اوپر ہے، لیکن اس میں تفصیلی ذکر باقی پیغمبروں کا بھی ہے، اور نوح علیہ السلام کا بھی بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور چیز میں یہاں پہ کلیئر کر دوں، سورہ ہود کے اینڈ پہ جا کے بھی وہ آیات آ جائیں گی کہ ہم نے اگلے انبیاء کا ذکر آپ سے اس لیے کیا کہ تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو ہم مضبوط کریں۔ ظاہر ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال تکلیفیں اٹھانی پڑیں، تو جب ان کی تکلیفوں کا ذکر آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 13 سال ہیں مکے میں تکلیفوں کے، وہ انہیں جھیلنا آسان ہو جائیں گے کہ میں نے تو 13 سال کاٹے ہیں اور نوح علیہ السلام نے تو 950 سال۔ تو اس کے ذریعے نبی علیہ السلام کا دل بھی مضبوط کیا گیا۔ پلس آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ انبیاء کرام کو یہ تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ اسی کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، شیخ البانی نے اس کی صحت کو ٹھیک کہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑھاپے کے جب آثار دیکھے تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو اچانک بڑھاپے کی طرف مائل ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور بھی کچھ صورتوں کا ذکر کیا، لیکن ٹاپ آف لسٹ سورہ ہود کا، کہ اس کے اندر بیسیکلی انبیاء اکرام کو جو تکلیفیں کاٹنی پڑیں، ان کی امتوں کو جو تکلیفیں کاٹنی پڑیں، اور اللہ تعالیٰ آزمائش کے بغیر چھوڑتا نہیں ہے، تو یہ چیزیں ظاہر ہے ایک انسان کے لیے ڈھارس تو بندھاتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس حوالے سے بھی مستقبل کی خبر ہوتی ہے کہ آپ کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ عنقریب ہم آپ پہ ایسا بوجھ ڈالیں گے جو کمر توڑنے والا بوجھ ہے، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام۔ اور وہ جب نبی علیہ السلام نے وہ قیام النہار کرنا شروع کیا، اس کے بعد آپ کی زندگی میں مشکلات زیادہ آئی ہیں۔
قیام اللیل سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. وہ تو نبی اسلام خود قرآن پڑھتے تھے، آپ کے قریبی ساتھی بھی سنتے تھے، انجوائے کرتے تھے. جب قیام النہار شروع ہوا، یعنی پہلے 3 سال جب گزر گئے اور پھر کہا گیا اب آپ نے لوگوں میں اعلانیہ دعوت کرنی ہے، پھر جناب وہی لوگ جو کچھ عرصہ پہلے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، انہوں نے گالیاں نکالنی شروع کر دی. حالانکہ آپ کا پورا کریکٹر مانا ہوا تھا ان کے سامنے. لیکن توحید کی دعوت ایسی ہے کہ اگر یہ کوئی سمجھنا نہ چاہے تو اس سے زیادہ کڑوی اس ارتھ پہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر سمجھ آ جائے تو اس سے زیادہ میٹھی چیز کوئی نہیں ہے. انسان اپنی جان دے دیتا ہے اور اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا، لیکن یہ کڑوی بھی ہے. اسی لیے آتا ہے نا قرآن میں سورہ الزمر میں سورۃ المومن کے اندر کہ سورۃ المؤمن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں کہ جب تم اکیلے اللہ کا ذکر کرتے ہو نا تو ان کے دل بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اور ہستیوں کو بیچ میں شامل کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ان لوگوں کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں، لیکن اکیلے اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل بیٹھ جاتے ہیں. ذرا توحید کی دعوت ہے ہی ایسی ہے، ذرا مقابلے پہ شیطان جو کھڑا ہوا ہے. ہاں سمجھ آ جائے تو پھر انسان کہتا ہے کہ جی اس کائنات کا مقصد ہی توحید ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، حروف مقطعات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوڈ ورڈز ہیں. کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات حکمت سے بھری ہوئی ہیں، مستحکم ہے اور بڑی پریسائز آیات ہیں. مختصر گفتگو کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ سمو دیا ہوا ہے. جو بخاری مسلم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جواب کلمات کے ساتھ مبعوث کیا، میں بات مختصر کرتا ہوں اور اس کا معنی جو ہے وہ گہرائی پر مبنی ہوتا ہے. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود سے ان کی تفصیل بھی بیان کر دی ہے. اور یہ اس ہستی کی جانب سے قرآن نازل ہوا ہے جو حکمت والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے. یعنی قرآن حکیم کی آیات صرف حکمت سے بھری ہوئی نہیں ہے بلکہ ان کی تفصیل بھی بیان ہوئی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ان علماء کا غرور توڑ دیا ہے جو اس تکبر کو انجوائے کرتے ہیں کہ جی جب قرآن ہی کہہ رہے ہیں کہ آیات حکمت بھری ہوئی ہیں تو ہر بندہ تو اس حکمت تک پہنچ نہیں سکتا. ادھر اندروں بھی ایک مطلب نکلتا ہے، ادھر وچوں اور گل بھی نکل دی ہے، اور بالکل پٹھی گل کٹ رہے ہوتے ہیں، اور جو اچھل اچھل کے باہر نکل رہی ہوتی ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یعنی قرآن حکیم سے جو اچھل اچھل کے مفہوم نکل رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جو کہیں قرآن میں موجود نہیں ہے اور وہ ان کی اپنی اختراع ہے، اس کو زبردستی اس میں داخل کرتے ہیں اور پھر داخل کرنے کے بعد نکال رہے ہوتے ہیں یہ قرآن میں سے نکل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی غرور توڑ دیا کہ یہ قرآن کی آیات صرف حکمت سے بھری ہوئی نہیں ہے. ثم فصلت، پھر اللہ نے ان کی تفصیل بھی خود ہی بیان کر دی ہے. ہاں جی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ شروع میں جو قرآن نازل ہوا ہے وہ قرآن حکیم میں اینڈ پہ ہے، پارہ نمبر 30. تو آپ دیکھیں وہ حکمت کی بھری ہوئی آیات ہیں، عقیدہ آخرت سے متعلق ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور ٹاپک کنکلوڈ ہوئے ہیں. سورۃ العصر آپ دیکھیں مختصر سے الفاظ میں کنکلوڈ ہو گئی ہے، سورۃ الکوثر، سورۃ النصر، اور باقی صورتیں آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، وہ شروع میں نازل ہوئی ہیں لیکن قرآن میں وہ اینڈ پہ رکھی گئی ہیں تاکہ قرآن جب کوئی مکمل کر رہا ہو تو یہ نہ ہو کہ اینڈ پہ وہ ہیپی قرآن ختم کر کے تو سائڈ پہ ہو جائے. اس کو آخرت کا ڈر سنایا گیا. آخرت کا پورا ڈر جو ہے وہ پورے قرآن کے 29 پاروں میں ایک طرف اور 30واں پارہ ایک طرف. پاروں کی ڈویژن تو خیر بعد میں ہوئی ہے اور اس کے پیچھے بھی حکمت یہی تھی. اس طرح ڈیوائڈ کیا گیا اس اعتبار سے کہ وہ پورے کا پورا جو شروع والا قرآن کا حصہ تھا وہ آخری پارے میں اسے شفٹ کر دیا گیا. باقی یہ جو ترتیب اس کی قرآن کے مصحف کی ہے یہ اگرچہ اس ترتیب میں نازل نہیں ہوا لیکن یہ ترتیب ہے توقیفی ہے، یعنی رسول اللہ کے بتانے پر موقوف ہے. اور نبی علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے بتاتے تھے کہ اب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس کو فلاں صورت میں رکھنا ہے. ساری صورتیں بھی اکٹھی نازل نہیں ہوئی ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ سورۃ البقرہ یکمشت نازل ہو گئی ہے، نہیں. سورہ بقرہ میں کچھ آیات ایسی ہیں جو غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہیں، کچھ بعد میں نازل ہوئی ہیں، لیکن آج وہ ہمیں ایک جگہ اکٹھی مل رہی ہیں. تو وہ ترتیب جو ہے وہ ساتھ ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کرواتے تھے.
جو بخاری مسلم میں ہے کہ ہر سال آ کے وہ دورہ قرآن نبی علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے، جتنا قرآن نازل ہوا ہے، اور رسول اللہ اپنی کرائمنگ جو آپ نے کی تھی، جو آپ کو اللہ نے یاد کروایا تھا، اس کے ذریعے حضرت جبرائیل کو سناتے تھے، حضرت جبرائیل اسے کنفرم کرتے تھے کہ ہاں یہی ترتیب ہے، اور پھر آپ اسی کے مطابق ہی وہی لکھوایا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ جو آج مصحف ہمارے ہاتھوں میں ہے، اگرچہ اس کے نزول کی ترتیب یہ نہیں ہے، لیکن یہ جو خود ترتیب میں ہے یہ وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں بھی سورہ فاتحہ پہلے نمبر پہ ہے قرآن میں، اگرچہ بعد میں نازل ہوئی ہے، سورۃ العلق پہلے نازل ہوئی ہے، لیکن قرآن میں وہ اینڈ پہ ہے 30ویں پارے کے اندر۔ لیکن یہ مصحف کی ترتیب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام کو سکھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکمت بھری آیات نازل کی، پھر ان کی تفصیل بھی بیان کر دی، اور سورہ ہود کے سٹارٹ میں یہ آیت آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سورہ ہود میں پھر وہ کھول کھول کے ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ جو شروع میں مختصراً پارہ نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، قوم صالح کا مختصر ذکر ہوا جو ان کی اونٹنی کے ساتھ ان کی امت نے کیا، لیکن یہاں پہ آپ کو وہ تفصیلی پورا ذکر ملے گا۔ تو یہ تفصیل بھی اللہ نے خود بیان کر دی ہے، اور وہ سٹارٹ پھر ہو رہا ہے کہ جو مختصر دعوت قرآن کی، آپ سمجھ لیں سمندر کوزے میں بند ہو گیا چند آیات کے اندر، اللہ تعبدوا الا اللہ، اور یہ کہ مت عبادت کرو مگر اللہ کی۔ بنیادی دعوت کیا ہے؟ توحید، وہی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے۔ یہاں پہ بھی توحید پہ پہلی بات ہو رہی ہے، اور تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے۔ سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ہم نے بھیجا ہے، بنیادی دعوت یہی تھی کہ عبادت کرنی ہے اللہ کی، اور طاغوت کی نفی کرنی ہے، یعنی اللہ کے مقابلے پہ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں، شیاطین ہیں انسانوں میں یا جنوں میں، ان کی آپ نے مخالفت کرنی ہے، اور عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ اچھا، قرآن کا کانسیپٹ ہے عبادت اللہ کی کرنی ہے، اللہ کو ماننا نہیں صرف کافی، اللہ کی ماننا بھی ہے۔ عبادت کا مطلب ہے ٹوٹل اوبیڈینس، حقوق اللہ، حقوق العباد، وہ عبادت ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے پاس اس کی طرف سے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ ڈر آخرت کا، اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر رجوع بھی اسی کی طرف لایا کرو۔ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، وہی اللہ ہے کہ جو تمہیں زندگی میں برتنے کے لیے متاع دیتا ہے، الی اجل مسمى، کچھ مقررہ بیعت تک کے لیے، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور پھر وہ عطا کرے گا ہر شخص کو اس کی نیکی کا بدلہ قیامت کے دن۔ دنیا میں بھی وہ متاع عطا کرتا ہے، اور آخرت میں تو الٹیمیٹلی متاع اس نے عطا کرنا ہی کرنا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ روگردانی کریں، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو اے نبی ان سے فرما دو کہ بے شک مجھے تو اس بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے کہ وہ تم پر آ جائے گا۔ اور یہ تمام پیغمبر یہی دعوت دیا کرتے تھے کہ اللہ کو مان لو، دنیا میں بھی تمہارے کے ساتھ وہ حسن سلوک والا معاملہ کرے گا، لیکن ظاہر ہے اس میں تکلیفیں بھی آئیں گی، وہ لیکن جھیلنا آسان ہو جائیں گی، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ اور اگر اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ یہ تمام رسول یہی دعوت دیتے تھے، ہمارے نبی نے بھی یہی دعوت دی۔ ہاں، ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں عذاب ذرا ڈیفرنٹ شکل میں آیا، قتال کی شکل میں، غزوہ بدر اور احد اور خندق کی شکل میں کافروں پر عذاب آیا، جو اگلی امتوں پر آسمان سے چنگھاڑ کی شکل میں، پتھروں کی بارش کی شکل میں، سمندری طوفان کی شکل میں آتا تھا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں وہ قتال کی شکل میں آیا۔ الی اللہ مرجعکم،
تمہیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، یعنی یہ اس کی قدرت ہے کہ وہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر لے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم مر گئے تو اب تمہیں زندگی کسی نے نہیں کرنا اور آخرت کی کوئی زندگی نہیں آنے والی، ایسا نہیں ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا من، آگاہ ہو جاؤ جب وہ اپنے سینوں کو دوہرا کر رہے ہوتے ہیں اس ڈر سے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ پردہ کر رہے ہوتے ہیں، کہ وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی پردے میں جا نہیں سکتا۔ الا حین یستغشون ثیابہم، اللہ تعالیٰ تو انہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب وہ اپنے کپڑوں میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ سے تو کوئی پردہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ یعنی اس کانٹیکسٹ میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام وہ جب علیحدہ میں ہوتے تھے تو وہ اس وقت بھی کپڑے اتارتے ہوئے شرم و حیا محسوس کرتے تھے اور اپنے آپ کو یوں کلوز کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ایجوکیشن ہو رہی تھی کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم اپنے جسم کو پردے میں رکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تو تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم اپنے بستر میں رات کو لپٹے ہوئے ہوتے ہو چادروں میں، تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ تو جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور اس کا جاننا اتنا کامل ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ بلکہ سورہ المومن میں تو آئے گا وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، یعنی بعض لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ کرتے ہیں نا، اور کسی کے بارے میں اشارہ کر رہے ہوں وہ بندہ نہ بھی دیکھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اشارے کو بھی نوٹ کیا ہوا ہے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپا نہیں سکتا اپنے معاملات کو۔ یہاں پہ ماشاءاللہ یہ پارہ نمبر 11 مکمل ہو گیا، اور اب آپ دیکھ لیں اتنی لمبی سورت ہے یہ، اس سورت کی 123 آیات ہیں ٹوٹل، 5 آیتیں جو ہیں وہ پارہ نمبر 11 میں ہیں اور باقی پوری کی پوری سورت پارہ نمبر 12 کے اندر ہے۔ یہ جو معاملہ ہوا ہے نا سپاروں کے ساتھ، یہ اس لیے ہوا ہے کہ اس سپاروں کی ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اس کے پیغمبر کی طرف سے یا صحابہ کرام کی طرف سے نہیں ہے، ورنہ یہ اس طرح ترتیب نہ ہوتی کہ سورت ٹوٹ گئی پاروں میں، ایک جو حسن تھا نا وہ ڈسٹرب ہو گیا۔ اس سے زیادہ آپ ڈسٹربنس دیکھیں گے سورت الحجر، اس کی ایک آیت پارہ نمبر 13 میں، پوری سورت الحجر 14ویں نمبر پارے میں ہے۔ اب یہ ایک لائن پتہ نہیں کس نے ایسے کر کے سپاروں کے صفحے گنے ہیں اور سپارے بنا دی ہیں، یہ تابعین کے دور میں ہوا ہے۔ ایک آیت کو ادھر کر کے کیا ایڈوانٹیج لیا، اس لیے ہمارے جو استاد تھے ڈاکٹر سرار صاحب، انہوں نے جب بیان القرآن ریکارڈ کرایا تو شروع میں انہوں نے یہ جو مس ہینڈلنگ ہے نا ان کا ذکر کیا ہے کہ پاروں کو اس طریقے سے جو تقسیم کیا گیا وہ اس چکر میں کہ وہ ان کا آپس میں ایونلی سائز رہے، ویسے بھی ابھی بھی ایونلی سائز کوئی نہیں ہے، ایگزیکٹلی برابر نہیں ہے یہ پارے، تھوڑا بہت فرق تو رہے گا، ظاہر ہے کہ وہ میتھمیٹیکلی تو نہیں اس طرح چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مینج کیا تھا، یہ تو ایک خطبات کا مجموعہ ہے، قرآن کی سورتیں ہیں 114۔ اب جب انہوں نے اس کے صفحے برابر کرنے کے چکر میں اگر ایک لائن کو آگے لے جاتے، اور ویسے وہ بھی برابر کوئی نہیں ہوا ہے، وہ بھی اب آپ دیکھیں نا تو آخری صفحے جب آتے ہیں تو کاتب کچھ لفظ چھوٹے کرتا ہے کچھ بڑے کرتا ہے، تب جا کے پارا مکمل ہوتا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں یہ کوئی آٹومیٹکلی نہیں پارا مکمل ہو جاتا، یا وہ سعودیہ سے جو قرآن چھپتا ہے اس کے ہر صفحے پہ آیت مکمل ہو رہی ہے، یہ تو اس سے بھی مشکل کام تھا، کیونکہ سپارہ تو آپ نے 30 جگہ پہ مکمل کرنا ہے، اور 400-500 صفحوں پہ انہوں نے وہ یہ قرآن ہے جو میرے ہاتھوں میں ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کے آلموسٹ 600 سے اوپر صفحے ہیں، اور ایسی مہارت سے اس بندے نے لکھا ہے کہ ہر صفحے پہ آیت مکمل ہوتی ہے، تو وہ آٹومیٹکلی نہیں ہو رہی، وہ کیا کرتا ہے کچھ الفاظ لمبے کر دیتا ہے، کھینچ کے آگے کر دیے، وہ گھسیٹ گھساٹ کے اس کو لے آتا ہے صفحے کے اوپر، وہ آپ کو فیل نہیں ہوگا، لیکن اب آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بعض جگہ جا کے اس نے الفاظ چھوٹے کر دیے بڑے، کیونکہ میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے، ورنہ تو آپ کہیں گے یار بڑا کس طرح انہیں ایک جیسی رائٹنگ لکھی، ایک جیسی نہیں ہے، چھوٹے بڑے ہیں الفاظ، وہ ان 30 پاروں میں بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اس طرح کرنے سے وہ پاروں کی ڈویژن جو ہے نا وہ اس اعتبار سے، ہاں منزلیں جو ہے نا وہ صحابہ کرام کے دور میں تھی، 7 منزلیں تھیں، تو دیکھ لیں ان میں کوئی سورت ٹوٹی بھی نہیں ہے،
بالکل صورتیں ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہیں. یہ قرآن کے تعارف کے شروع میں میں نے چیز بتائی تھی. تو اب یہ سورہ ہود اتنی بہترین صورت قرآن کی، آپ سمجھ لیں جو اگلے انبیاء کی دعوت کا سمجھ لیں ایک قسم کا خلاصہ اس حوالے سے. اس کی صرف 5 آیتیں پارہ نمبر 11 میں اور باقی 118 آیتیں پارہ نمبر 12 کے اندر ہے. یہ بھی آگے شفٹ کر دیتے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن وہ چونکہ اب لکھنے والوں نے اس طریقے سے اس کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی اور وہ ہم نے دیکھ لیا. تو یہ جو شیعہ کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے وہ 40 پارے مانتے ہیں. بھائی ہم تو 30 پاروں کی ڈویژن کو بھی قرآن و سنت میں نہیں مان رہے، یہ تو بعد کے لوگوں کی ہے. اس لیے آپ دیکھیں سعودیہ سے جو قرآن کئی ایک چھپتے ہیں ان میں پارے بیچ میں کسی صفحے میں آ کے شروع ہو رہا ہوتا ہے. اس طرح رکوع کی ڈویژن یہ بھی بعد میں ہے، اور پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا ہے یہ بھی بعد کی ڈویژن ہے. اور اس سے بڑھ کر جو سب سے حیران کن بات ہے آیات کے نمبر، یہ تو بہت بعد کی ڈویژن ہے. آیات کے نمبر تو ان لوگوں نے بھی نہیں لگائے جنہوں نے پاروں کی ڈویژن کی ہوئی تھی. اس لیے آپ کو پرانے جتنے قرآن ملیں گے نا ان میں آیات کے نمبر نہیں لکھے ہوئے. اینڈ پہ وہ یہ تے ہوا کرتی تھی فل سٹاپ کے طور پہ، پھر تے کے 2 نقطے اڑنا شروع ہو گئے، پھر دائرہ بنانا شروع کر دیا. سٹارٹ تے سے ہوا تھا، پھر دائرے اب آپ کو نظر آتے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کا فائدہ ضرور ہوا ہے یہ جو آیات کی نمبرنگ کرنے کا. آج آپ کو آیت ڈھونڈنا آسان ہے. البتہ آیات کی جو مارکنگ ہے نا وہ نبی الاسلام کے مبارک دور میں تھی. ہاں یہ پتا تھا کہ یہاں پہ آیت مکمل ہو رہی ہے. یہ خود حضور بتایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جی یہ آیت ادھر ختم ہو رہی ہے، یہ آیت ادھر ختم ہو رہی ہے. اس لیے تو وہ ابو داؤد میں ترمذی میں حدیث ہے نا، قرآن میں 30 آیات کی ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کو بخشوا لے گی اللہ تعالیٰ سے. سورۃ الملک، یعنی نبی علیہ السلام نے جب کہا 30 آیات بولا تو اس کا مطلب ہے سورہ ملک کی 30 آیات نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھیں. نمبر نہیں لگے ہوئے تھے، نمبر بعد میں لگے. یعنی اگر آج کوئی صحابی آ جائے اور ہم ان سے پوچھیں کہ جی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آیت کس پارے میں ہے؟ وہ کہیں گے مجھے تو نہیں پتا، ان کے زمانے میں تو پارے آئے نہیں تھے. ان سے پوچھیں کس سورت میں ہے؟ وہ کہیں گے ہاں سورت میں بتا سکتا ہوں، سورۃ الاحزاب میں ہے. آیت نمبر کون سی ہے؟ وہ کہیں گے نمبر میں گھن کے ہی دساں گا، ایک پاسوں شروع کرنا. ہم ڈائریکٹ کہیں گے 56 نمبر سورت آیت ہے جی، سورت نمبر 33 ہے. اچھا آپ اگر ان سے یہ بھی پوچھیں نا کہ سورت نمبر کون سی ہے تو یہ بھی نہیں بتا سکیں گے. اس وقت سورتوں کو بھی نمبرنگ نہیں تھی، ترتیب تھی لیکن نمبر نہیں لگا ہوا تھا کہ یہ سورت نمبر فلاں ہے، یہ سورت نمبر فلاں ہے. یہ تو آج ہمیں پتا ہے نا کہ سورہ احزاب 33 نمبر سورت ہے. اسی طریقے سے سورہ انبیاء 21 نمبر سورت ہے. اس زمانے میں یہ نمبرنگ بھی کوئی نہیں تھی. تو اب یہ پارہ نمبر 12 ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ مشہور آیت ہے. اور یہ آیت جب پچھلی دفعہ قرآن کلاس میں آئی تھی تو میں نے 1.5 گھنٹے کے 4 لیکچر دیے تھے ان شروع کی آیات کے اوپر. رزق اور تقدیر کا مسئلہ اور مسئلہ تقدیر کے حوالے سے، اور وہ 1.5 گھنٹے کے 4 لیکچر اس لیے ہوئے تھے کہ مسئلہ تقدیر پہ 200 آیات قرآن کی میں نے کور کی تھی، پورے قرآن سے 50 مقامات سے. جہاں کہیں کوئی آیت تقدیر کے اوپر تھی نہ وہ میں نے کور کی تھی. مسئلہ نمبر 103، 104A، 104B اور C. اور C میں تو جا کے میں نے بخاری مسلم کی مسئلہ تقدیر پہ جتنی حدیثیں ہیں جن سے بعض اوقات لوگ غلط رزلٹ نکالتے ہیں اور جبریہ والا عقیدہ رکھ لیتے ہیں کہ جی بس جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہو جانا ہے، ہمارے اختیار میں تو کوئی چیز نہیں، وہ میں ساری چیزیں اس میں کور کر چکا ہوں. وما من دابۃ فی الارض، اور زمین پہ چلنے پھرنے والی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے، الا علی اللہ رزقھا، مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے. ہمیں تو چند ایک مخلوقات نظر آ رہی ہیں نا جن کا رزق آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی اگر آپ کو ویل مچھلی کا رزق بتایا جائے جو پیسیفک میں اور اٹلانٹک میں آج بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر ہے، ایک چھوٹی ویل مچھلی بھی ایک وقت کا 500 کلو گوشت کھا جاتی ہے، 500 کلو. اور جو بڑی ویل مچھلی ہیں وہ تو آپ چھوڑ دیں، 30 ہاتھیوں کے برابر بھی ویل مچھلی ہے. اتنی بڑی بڑی ویل مچھلی ہیں، 30 ہاتھی 30.
ان کے برابر ایک ویل مچھلی، اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے. آپ کو تو بس چڑیاں نظر آ جاتی ہیں زیادہ سے زیادہ، تو کسی کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ یار چڑیوں کا رزق اللہ پورا کر رہا ہے، تو زیادہ زیادہ اتنا ہی دماغ میں رزق آتا ہے. آپ ذرا ان جانوروں کے بارے میں سوچیں، اتنے بڑے بڑے جانور سمندر کے اندر. خشکی میں تو اتنے بڑے جانور ہی نہیں ہیں جتنے پانیوں کے اندر موجود ہیں، اور ان تمام کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے. لیکن یہ رزق کی ذمہ داری ہے کوشش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ویل مچھلی کے منہ میں آ کے اللہ تعالیٰ کو چیز ڈال دیتا ہے، نہیں، کوشش کرنی پڑتی ہے. انسان کو بھی کوشش کرنی پڑتی ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ہاں، کوشش کرو گے رزق ملے گا. پوٹینشلی رزق اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس پلانٹ ارتھ پہ رکھ دی ہے. دیکھیں، آج سے آلموسٹ 200 سال پہلے تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین میں انرجی کا اتنا بڑا خزانہ موجود ہے تیل کی شکل میں. 1853 میں وہ پہلا کنواں پنسلوینیا میں امریکن سٹیٹ کے اندر دریافت ہوا تھا، کرنل ایڈون نے کیا تھا. اتنی ماشاءاللہ مٹھی داڑھی تھی، ہے کرسچن تھے ویسے وہ. اور عرب ملکوں میں وہ تو 20ویں صدی کے اندر تیل نکلا ہے. 1960 کے قریب جا کے یہ تیل نکلا ہے عرب ملکوں میں. اب میرا سوال یہ ہے کہ 1300 سال تک سارے بزرگان دین آج عمرے کے لیے جاتے رہے، جو نیچے نگاہ مارتے تھے تو ساتوں زمینیں کراس اور اوپر عرش پہ نگاہ پہنچتی تھی. کسی بزرگ کو تیل نہیں نظر آیا عرب کی سرزمین میں. ایسے بزرگوں سے جان چھڑا سکتے تھے، یہ اتنے تے گئے نہیں ہون گے، تے مکے مدینے تے گئے سن نا، وہ تو لنگے نے نا، کسی نے تیل نظر آیا. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے. اور یہ بھی اب مزید کوئی 50-60 سال کا تیل رہ گیا. پھر آنے والی دنیا ذکر کرے گی کہ انسانیت نے 250-300 سال ایسے دیکھے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک ایسا خزانہ دیا تھا کہ جس کو یوز کر کے ٹرینیں چلتی تھیں، ہوائی جہاز اڑتے تھے، اور وہ زمین سے تیل نکلا تھا. بعد کے لوگوں کے لیے تو ابھی پرابلم ہے ظاہر ہے، اسی لیے تو اب بیٹریوں کی طرف، سولر کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. لیکن بہرحال سولر ہو یا بیٹریاں ہوں، وہ تیل کا تو مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ کو 1 لیٹر پٹرول جو انرجی دیتا ہے، وہ انرجی بنانے کے لیے تو آپ کو کتنا بڑا ایریا چاہیے سولر پینلز کا، تب وہ انرجی ملے گی. تو اس کے لیے تو پھر آپ جہاز جو سولر والے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں نا، وہ اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں اور مسافر اس میں تھوڑے سے ہی بیٹھتے ہیں. یہ جو بوئنگ 747 یا ایئر بس 380 جو 500 مسافروں کو لے کے جا رہی ہے، اس کی انرجی اگر آپ کو سولر پینل سے کرنی پڑ جائے تو اس جیسے 50 جہاز بنائے تو تب جا کے اس میں اتنے بندے بیٹھیں گے. یہ تو ایک بہت بڑی تکلیف دہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال اب سولر کی شکل میں ایک اور خزانہ دیا ہے، اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے، بیٹریز کے اوپر محنت ہو رہی ہے. تو اللہ نے پوٹینشلی رزق انسانیت کا، اور رزق میں صرف کھانا پینا نہیں ہے، تمام ضرورت کی چیزیں. اس وقت تو ہمارا رزق، وہ مجھے اشفاق احمد صاحب کی بات یاد آئی، وہ کہہ رہے تھے 1960 میں وہ کہہ رہے تھے کہ میری تنخواہ کا 10% کیا 5% بھی ان چیزوں پہ نہیں لگتا تھا جن چیزوں پہ اب آ کے میری تنخواہ کا 80% لگ رہا ہے. کیونکہ اس وقت انسان کی بنیادی ضرورتیں نہیں ہوتی تھیں. بلکہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے کہ پچھلے 10-12 سال کے اندر آپ کی زندگی میں 2 چیزیں، ایک اسمارٹ فون اور دوسرا انٹرنیٹ، یہ ایسا داخل ہوا ہے کہ آپ گرمی میں پنکھا بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، انٹرنیٹ نہ بند ہو جائے کہیں، اگر UPS بند ہو گیا، کیونکہ وہ تو آپ کی سانس چلا رہا ہے نا. ہاں، پہلے یہ سانس بند ہوتی تھی پنکھا بند ہونے سے، اب پنکھا بند ہونے سے نہیں ہوتی. آپ نیٹ کا کنیکشن دیں، 2 گھنٹے بیٹھ کے لوگ نیٹ کے اوپر اور واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کے ساتھ میسجنگ کرتے رہیں گے، پسینے چھوٹ رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں. پنکھا بند ہے، کوئی پرواہ. نیٹ بند کر دے، پنکھا چلتا رہے، کہیں گے جی زندگی سے موت بہتر ہے. یہ ہو گیا ہوا ہے. تو یہ تو آپ کی زندگی میں ابھی یہ انٹر ہوئی ہے نا چیز. الیکٹریسٹی ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہوئی ہے. یہ سارا رزق ہے اللہ کی، نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپلور کروا رہا ہے. پوٹینشلی زمین کے اندر موجود تھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام چلنے پھرنے والوں کے رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ کو ہر جاندار کے ٹھہرنے کی جگہ بھی معلوم ہے، اور الٹیمیٹلی جہاں اس نے سپرد ہونا ہے وہ جگہ بھی معلوم ہے. اللہ اکبر. ٹھہرنے کی جگہ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ کس انسان نے کہاں پہ رکنا ہے،
کس شیر نے کس غار میں رہنا ہے، کس مگر مچھ نے کس میٹھے پانی میں گزارا کرنا ہے، کون سی ویل مچھلی کس سمندر میں ہے، اور کہاں کہاں اس نے اپنا وقت گزارنا ہے۔ صرف یہ اللہ کے علم میں نہیں، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس نے مر کے جہاں پہ جانا ہے وہ جگہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ کس کی قبر جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر بننی ہے، کس کی قبر سمندر میں بننی ہے، کس کی قبر شیر کے پیٹ میں بننی ہے، کس نے ایئر کریش میں ہواؤں میں بکھرنا ہے۔ ہر بندے کا جو الٹیمیٹ انجام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہر مخلوق کا پتہ ہے۔ سورۃ الانعام میں تو آیا ہے کہ کوئی پتا نہیں گرتا، نہ خشکیوں میں نہ سمندروں کے اندر، اور نہ کوئی دانہ پھوٹتا ہے کسی زمین کی گہرائی میں مگر وہ اللہ کے علم سے، اور اللہ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لیا ہوا ہے کہ یہ ایسے ہوگا۔ یہ اس سے بھی اگلا ورژن ہے کہ نہ صرف وہ کام ہونے کے بعد اللہ کو پتا چلتا ہے، ہونے سے پہلے بھی اللہ نے اپنے علم میں رکھا ہوا ہے، اور علم میں نہیں لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ یہ ایسا ہوگا۔ اور یہاں پہ بھی وہ ذکر آ گیا کہ رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ جانتا ہے ہر بندے کی، ہر مخلوق کے ٹھہرنے کی جگہ اور الٹیمیٹلی سپرد ہونے کی جگہ۔ کل فی کتاب مبین، اور ہر چیز ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہارڈ ڈسک ہے جس میں ساری مخلوقات کی تقدیریں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں، اور وہ کوئی اللہ تعالیٰ نے یعنی خود سے کوئی محنت نہیں۔ وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور پھر اس سے کہا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، بس قلم چل پڑی اور سب کچھ اس نے لکھ دیا۔ ہر چیز اللہ کے اشاروں پہ ہو رہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو آنے واحد میں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اکثر اس آیت کے اوپر لوگ سوال بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ آیت قرآن میں 5-6 جگہ پہ مختلف انداز میں آئی ہے۔ سورۃ الاعراف میں بھی میں تفصیلی گفتگو کر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ وہ کہتے ہیں 6 دن کیوں لگ گئے؟ پہلی تو یہ بات کلیئر کر لیں کہ یہ 6 دن سے مراد یہ 24 گھنٹے کے 6 دن نہیں ہے، یہ ایک دن اربوں سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی تفصیلات ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں کیونکہ اس وقت تو یہ 24 گھنٹے کا سلسلہ نہیں تھا۔ لانگ پیریڈ آف ٹائم بھی ہو سکتے ہیں یہ 6، یہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کتنے لمبے تھے۔ لیکن یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے واحد میں ایسا نہیں کر سکتا، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایگزیکیوشن ہے کہ فیصلہ تو سیکنڈز کے بھی کروڑویں حصے میں ہوا، کن فیکون، اس کی جو ایگزیکیوشن ہے نا فیصلے کی، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے ڈیفرنٹ رکھ دی ہے۔ انسان ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارتا ہے، لیکن فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ انسان نے پیدا ہونا ہے، اس کی ایگزیکیوشن 9 مہینے میں ہوئی۔ ہاتھی کا بچہ 22 مہینے رہتا ہے پھر وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور مرغی کا چوزا صرف 22 دن میں کمپلیٹ ہو کے انڈے سے باہر آ جاتا ہے، اور خرگوش 1 مہینے کے اندر بچہ مکمل ہو کے باہر آ جاتا ہے، اور بیکٹیریاز اور وائرسز یوں ڈیوائڈ ہوتے ہیں۔ سیکنڈز کے اندر کروڑوں کی تعداد میں وائرسز اور بیکٹیریا بن جاتے ہیں جب ان کی ڈویژن شروع ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ نے ورژن رکھا ہے، وہ ورژن بھی رکھا ہے۔ آم کی گٹھلی میں سے پودا نکلتا ہے، ڈسیزن ہو جاتا ہے، لیکن 8 سال لگتے ہیں پہلی دفعہ پھل لگنے کو، تو وہاں پہ 8 سال ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ورژن رکھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے مختلف اشکال میں۔ سب سے بڑا آپ اظہار یہ دیکھیں، کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو منوانے کے لیے کسی پیغمبر کا محتاج ہے، کسی کتاب کا محتاج ہے؟ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے اپنی شناخت کروائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ میں اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلوں گا، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ قرآن میں موجود ہے۔ سورہ الشعراء کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، اگر ہم چاہیں نا تو آج یہ آسمان سے ایک ایسی نشانی نازل کریں کہ سب لوگ پلانٹ ارتھ پہ جتنے ہیں نا سب کے سب اس کی طرف جھک جائیں اور ایمان لے آئیں۔ یہ تو قرآن میں درجنوں جگہ آیا ہے، ہم چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے، یعنی اگر زبردستی کو معاملہ کرنا چاہتے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو 6 دن میں زمین و آسمان کی پیدائش
پھر ان 6 دنوں کا بریک اپ جو ہے نا وہ سورہ حامیم السجدہ میں آیا ہے، 41 نمبر جو سورت ہے سورہ فصلت، کہ 2 دن میں یہ ہوا، پھر 2 دن میں یہ ہوا، اور پھر 2 دن میں یہ ہوا. وہ انشاءاللہ جب وہاں پہ آئے گا میں تفصیل کے ساتھ اس کا بریک اپ بھی آپ کو بتاؤں گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. تو یہ 6 دن میں بنانے کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ یہ 1 دن میں نہیں باندھ سکتے تھے یا 1 سیکنڈ میں نہیں باندھ سکتے تھے، نہیں. اللہ تعالیٰ نے سنت ایسی رکھی ہے کہ وہ اس طریقے سے ہی معاملات کو لے کے چلتا ہے. آپ دیکھیں جو تابکاری مٹیریلز ہیں ان کو ہزاروں لاکھوں سال لگ جاتے ہیں ڈیکمپوز ہونے میں، اس کے مقابلے پہ کیلا، سیب، آم آپ کسی مٹی والی جگہ پہ رکھیں وہ چند ہفتوں میں ڈیکمپوز ہو کے زمین کا حصہ بن جائے گا. ڈیکمپوز ایک تابکاری مٹیریل بھی ہو رہا ہے اور یہ بھی ہو رہا ہے، لیکن دونوں کا ٹائم فریم ڈیفرنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ رکھا ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس نے مختلف معاملات رکھے ہیں. عمریں بھی دیکھ لیں ڈیفرنٹ ہے. آپ یہ ٹوٹل دیکھیں جو مرغیاں اور مرغے آپ گھر میں رکھتے ہیں میکسیمم 7 سے 10 سال ان کی عمر ہوتی ہے، لیکن ڈیٹیلڈ لائف ہے کہ ان کی پوری اس میں گزر رہی ہے، سیٹسفائی ہے اس کے اندر. مچھر چند دنوں کی ان کی زندگی ہوتی ہے، پتنگے گھنٹوں میں زندگی ہے، ان کے لیے وہی زندگی پوری ہے. ہم تو سوچتے ہیں یار یہ کیا ابھی پیدا ہوئے تھے یہ مرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس لائف سائیکل میں بھی خوش ہیں، ان کی وہ پوری زندگی وہی ہے. انسانوں کی زندگی وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال دے دیے اس پہ حجت تمام کر دی. اور وہ جو قرآن میں آیت آئی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری یہ لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے فرمائے گا میں نے تجھے ایک عمر دی تھی کہ تو سوچ سکتا تھا. تو نبی اسلام فرمایا 60 سال جسے مل گئے اس پہ حجت تمام ہو گئی. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہے ایوریج، یعنی زیادہ میجورٹی اسی رینج میں ہے. تو اب جن کی 100 سال ہیں ان کو تو 50 سال تو کم ہی عمر لگ رہی ہوتی ہے، لیکن آپ جو 30-40 پہ 50 پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ ذرا سوچیں کہ کتنے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کے فوت ہو چکے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو ان کے بعد پیدا ہو کے بھی فوت ہو چکے ہوئے ہیں. ہاں آپ ذرا قبرستان میں جائیں، آج 2023 چل رہا ہے نا، تو یہ 21ویں صدی شروع ہوئے آلموسٹ مشکل سے 23 سال ہوئے نا، تو آپ کو درجنوں کے سینکڑوں قبریں ایسی ملیں گی کہ جو لوگ 2001 کے بعد پیدا ہو کے فوت بھی ہو چکے ہوئے ہیں قبروں کے اندر ہے. تو ہر بندے کی اللہ نے لائف سپین ڈفرنٹ رکھا ہوا ہے. تو مخلوقات کا بھی ڈفرنٹ، پھر ہر مخلوق میں آگے جو سب ڈویژن ہے وہ بھی ڈفرنٹ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اس کا تخت پانیوں پر تھا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور یہ زمین و آسمان کی پیدائش کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جانچے کہ تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے. لو جی، یہ قرآن اپنے مقدمے میں بالکل واضح ہے کہ یہ کائنات پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسانوں کو جانچا جائے اور جنات کو جانچا جائے کہ ان میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ اکثر آپ کو جذبات میں لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ کائنات رسول اللہ کے لیے پیدا کی گئی ہے. اس کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا. یہ اتنا بڑا ٹروتھ ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کی جگہ قرآن میں بنتی ہے. مجھے بتائیں، یہ پوری کائنات پیدا کرنا یعنی سب سے بڑا اگر کوئی یونیورسل ٹروتھ ہو سکتا ہے نا، وہ یہ ہے ہم کیوں پیدا ہوئے، یہ کائنات کیوں بنائی گئی. اس سے بڑا ایک ہی سوال ہے کہ کس نے بنائی. جب آپ اس ہستی تک پہنچ جاتے ہیں نا تو اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ اتنا بڑا ڈیسیژن کیوں کیا ہے، کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. تو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ یہ ایک عاشق اور معشوق والا معاملہ وہ کر کے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اسے جوڑ کے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی میں تجھے نہ پیدا کرتا تو یہ کائنات پیدا نہ کرتا. وہ روایت موجود ہے، ایک جعلی روایت گھڑی ہوئی المستدرک للحاکم کے اندر ہے، لیکن میں اکثر کہتا ہوں یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے بڑا کوئی یونیورسل ٹروتھ نہیں ہو سکتا. تو قرآن تو اس سے خالی ہے، اور وہ اس کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ سورۃ الاعراف میں جو آیا ہے
دعا باقاعدہ اللہ نے بتا دی، لیکن ان کی تسلی نہیں ہوئی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وہ دعا جو حضرت آدم علیہ السلام نے کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اس کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے توبہ قبول ہوئی. وہ والی پوری روایت وہ کہتے ہیں حاکم میں موجود ہے. بھئی قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ آیا ہے، کسی جگہ نہیں آیا کہ کسی وسیلے واسطے سے قبول ہوئی ہے. الٹا دعا بھی آ گئی قرآن میں کہ یہ دعا انہوں نے مانگی، لیکن یہ اس طرح کی روایتوں کے ساتھ جوڑ کے اور پھر اس کو آگے. اور اس میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھئی تجھے کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا جی میں نے جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش پہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مجھے پتا چل گیا یہ کوئی محبوب تیری ہستی ہیں، تو میں نے ان کا وسیلہ ڈالا. پھر تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں وہ ہستی ہیں تمہاری اولاد میں آئیں گی، اور اگر میں انہیں نہ پیدا کرتا تو میں یہ کائنات پیدا نہ کرتا. یہ کائنات میں نے ان کے لیے پیدا کی ہے. اب مجھے بتائیں اس پوری سٹوری کا کہیں قرآن کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے؟ جبکہ ایک کوئی کیجول بات نہیں ہے، یہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے جس کے اوپر آپ نے سارا معاملہ کھڑا کیا ہوا ہے. تو یہ سورہ ہود اگر کوئی پڑھے اور اس کی آیت نمبر 7 پڑھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے زمین و آسمان کو. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا. اس وقت اللہ کا عرش پانیوں پر تھا تاکہ اللہ جانچے کہ کون تم میں سے اچھے عمال کرتا ہے. اور یہ سیم جو ٹکڑا ہے نا آیت کا، یہ سورۃ الملک میں بھی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو قرآن تو اپنے مقدمے میں واضح ہے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اے نبی اگر ان سے کہو کہ تمہیں بے شک مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو یہ کافر کہیں گے یقیناً یہ تو ایک کھلا جادو ہے. اچھا قرآن جن کافروں کو ایڈریس کرتا ہے نا، وہ صرف وہ کافر نہیں ہے کہ جو اللہ کے منکر ہیں. کئی کافر ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے تھے آخرت کو نہیں مانتے تھے، تو یہ ان کا بھی رد ہو رہا ہے کہ یہ پھر کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. پھر دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ وہ پھر نبی علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اچھا اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے ماں باپ کو زندہ کر کے لے آؤ پھر ہم مان لیں گے. پھر ماں باپ زندہ ہو گئے اور تم نے مان لیا، پھر ماننا کیا ماننا ہوا، یہ تو غیب پہ ہی مان لانا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوش کرنے کے لیے کیا اپنے رولز بدل دینے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ تمہارا منہ مانگا معجزہ تمہیں دکھایا جائے گا. معجزہ تو وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا دکھایا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بھی کہا کہ تم سے پہلے جن لوگوں کو میں نے منہ مانگے معجزے دکھائے تو ایمان تو وہ بھی نہیں لے کے آئے تھے. یہاں پہ بھی آ جائے گا آگے چل کے. قوم سمود نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ایک اونٹنی پہاڑ میں سے نکل آئی، پھر کافر ہو گئے، مانا تو پھر بھی کوئی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہ مردے زندہ کر دیتے تھے، تو کیا سارے رومنز اس وقت ایمان لے آئے؟ یہودی ایمان لے آئے؟ کوئی بھی نہیں ایمان لے کے آئے. 12 بندے صرف ایمان لے کے آئے، اور وہ ایمان اس معجزے کی وجہ سے نہیں لائے ہوئے تھے، ویسے ہی ایمان لا چکے ہوئے تھے. کوئی پاپولیشن میں اضافہ نہیں ہوا. یہ آج جو آپ کو اتنی دنیا میں اتنے بڑے لیول پہ کرسچینٹی نظر آ رہی ہے، یہ تو ایک رومن بت پرست بادشاہ تھا کانسٹنٹائن II، جس کے نام پہ قسطنطنیہ کا شہر ہے، وہ مسلمان ہو گیا تھا، یعنی اس زمانے میں کرسچن. اور اس وقت یہ رول تھا کہ جو بادشاہ کا دین ہے وہی رعایا کا ہوگا. تو گن پوائنٹ پہ پوری رومن امپائر کرسچن ہو گئی تھی. یہ کوئی کنوکشن کے ساتھ انہوں نے دین نہیں قبول کر لیا تھا. ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، ان کے تو قتل کا فتویٰ یہودیوں نے رومنز کو کہہ کے جاری کروا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب آپ ان کو یہ بتاتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تو یہ کہتے ہیں کھلا جادو ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، اور اگر ہم کچھ عرصے کے لیے ان سے عذاب دور بھی کر دیں، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو کہیں گے کس چیز نے عذاب روک رکھا ہے. دیکھیں اندازہ کریں، عذاب ڈیلے ہوتا تھا پھر بھی میڑا مارنا، عذاب آ جائے پھر چیخیں مارنی. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے.
اور یہ ڈیلے کرنا ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے رحمت ہے کہ ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں. ورنہ مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کی دعوت دینے کے بعد 19 سال تک حضرت خالد ابن ولید نے اسلام نہیں قبول کیا. یار لوگوں کی تو عمر ہی 19 سال ہوتی ہے. 19 سال کوئی چھوٹا پیریڈ نہیں ہے. اس دوران مر جاتے سیدھے جہنم میں جاتے. اگر اللہ تعالیٰ منہ مانگا معجزہ دکھا دیتا تو سورۃ المائدہ میں آیا کہ جب ہم منہ مانگا معجزہ دکھائیں گے نا اور پھر کوئی نہیں مانے گا پھر عذاب آئے گا. اسی وجہ سے اگلے انبیاء کی امتوں پر عذاب آئے ہیں. تو ہمارا منہ مانگا معجزہ نہ دکھانا یہ تمہارے لیے رحمت ہے اور ڈھیل مل رہی ہے تمہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر ہم انہیں کچھ عرصے کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں نا تو یہ اس چیز کو بھی بجائے یہ کہ اس سے کوئی عبرت پکڑے یہ کہتے ہیں کہ جی کس چیز نے عذاب روک لیا. ظاہر ہے اب 13 سال تک اللہ کے نبی علیہ السلام جب مسلسل یہ دھمکی لگا رہے ہیں کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں بھی عذاب آپ پکڑے گا جس طرح اگلی امتوں پر آیا. تو کئی لوگ تو پھر پکے ہو گئے نا کہ یار اگر آنا ہوتا تو ابھی تک آ جاتا. وہ یاد ہے کچھ بھی نہیں آ جاتا ہے نا لوگوں کے دماغ میں خیال. پھر 13 سال کی محنت اور صرف 125 بندے مسلمان, وہ اگلے 13 سال کامیابی کے وہ تو کسی نے نہیں دیکھے ہوئے تھے نا. نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کی ہے مکے سے مدینے کی طرف تو کسی نے سوچا تو نہیں تھا کہ ایک دن آپ فاتح بن کے یہاں واپس آئیں گے. اور نہ صرف یہاں بلکہ دونوں بڑی سپر پاورز رومنز اور پرشینز وہ آپ کے غلاموں کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گی. اس شخص کے غلاموں کے قدموں میں کہ جو خود رات کے وقت ہجرت کر کے اپنی جان بچا کے مکے سے مدینے آئے. ہاں یہ سیم اینالوجی پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بنی ہے. دیکھیں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ان کے بھائیوں نے جو کچھ کیا ان کے ساتھ نبی علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی ان کے ساتھ یہی کچھ کیا. بھائی تھے نا قریش کے لوگ, انہوں نے کنویں میں لٹکا دیا, انہوں نے انہیں نہ وہاں سکون سے رہنے دیا اور ہجرت پہ مجبور کیا اور پیچھے سے جنگیں بھی مسلط کر دی. اور وہاں پہ بھی الٹیمیٹلی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا تو وہی بھائی ان کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے تھے. اس زمانے میں سجدہ تعظیمی تھا. اور یہاں پہ نبی علیہ السلام جب فتح مکہ کے موقع پر آئے ہیں تو سب سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے. اور پھر اس سے بڑھ کر انہوں نے بھی اپنے بھائیوں کو کہا لا تثریب علیکم الیوم, آج کے دن میں تم پہ کوئی گرفت نہیں کروں گا, معاف کیا میں نے. اور یہ سیم آیت فتح مکہ کے دن نبی علیہ السلام نے بھی پڑھی لا تثریب علیکم الیوم. میں حیران ہوتا ہوں اللہ کی رحمت کے اوپر. ظاہر ہے نبی علیہ السلام نے خود ڈسیزن نہیں کیا, اللہ کی وحی کے ذریعے. یار اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے. اللہ نے یہ پرواہ نہیں کی کہ 13 سال میں نے ان کافروں کو دھمکیاں لگائی مکے کے کہ تم پہ بڑا عذاب آئے گا, اور جب عذاب دینے کا وقت آیا معافی کا اعلان کر دیا. کل کو یہ کوئی نہ کہے کہ جی وہ قرآن میں تو اتنی بڑی بڑی وعیدیں تھیں, یہ کچھ تو نہیں ہمارے ساتھ ہوا. سوائے ان کے جو سرکش تھے ان پہ عذاب آیا غزوہ بدر کی شکل میں, اور وہ بھی جو مکے سے نکل کے وہاں پہ پہنچے. مکے والوں کی تو چھٹی ہوگی نا, معافی ہوگی نا. اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کو غصہ بھی تھا کہ پوری زندگی ان کے ساتھ ہم نے جنگیں لڑی ہیں, الٹیمیٹلی اینڈ ٹائم پہ جب بدلہ لینے کا وقت آیا یہ مسلمان ہو گئے ہیں. تو جو انصار مدینہ نے کہا تھا کہ ہماری تلواروں سے ابھی قریش کا خون ٹپک رہا ہے, بخاری مسلم میں آتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین پہ انہی لوگوں کو یہ اونٹ بھی دینے شروع کر دیا. حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو لے جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا غلبہ ایسا فرمایا کہ نہیں دیکھا کہ پورا قرآن دھمکیوں کا, یعنی ایک سمجھ لیں مکی قرآن جو 2/3 حصہ ہے وہ دھمکیوں کے اوپر مشتمل ہے, لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ ساروں کو معافی ہو گئی ہے, ایمان قبول کر لیا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ اگر ہم ان سے عذاب پھیر دیں کچھ عرصے کے لیے تو یہ کہتے ہیں کدھر گیا وہ عذاب. الا یوم یأتیہم, آگاہ ہو جاؤ کہ جب وہ عذاب آ جائے گا, لیس مصروفا عنہم, پھر وہ پھرے گا نہیں, وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون, پھر وہ عذاب انہیں آ گھیرے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. لیکن سرکار یہ جب آیات نازل ہو رہی تھیں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسے نہیں ہوگا.
یعنی یہ پورے قرآن کا، مکی قرآن کا تو اسلوب یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک دن آیا ہوگا کہ مشرکین عرب پہ پتھروں کی بارش ہوئی ہوگی، ایک دن آیا ہوگا کہ مشرکین عرب بھی ہوائی جھکڑ میں، ہوائی طوفان کے اندر برباد کر دیے گئے ہوں گے، ایک دن آیا ہوگا کہ کوئی غیبی آواز آئی ہوگی اور وہ سارے کافر جنہوں نے حضور کو تکلیفیں دی تھیں وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے ہوں گے، ایک دن آیا ہوگا کہ وہ سارے کے سارے سمندر میں غرق ہو گئے ہوں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، سوائے ان چند سرکش لوگوں کے جو بدر میں آ کے قتل ہوئے، احد میں قتل ہوئے، خندق میں قتل ہوئے، یہ معاملہ ہوا۔ لیکن الٹیمیٹلی وہ سارے کے سارے لوگ جو اولین مخاطب تھے وہ مسلمان بھی ہوئے، اور بعد میں انہوں نے پھر وہ کسر پوری بھی کی ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ مسلمان پھر نام کے ہوئے ہیں، اس کے بعد وہ لوگ جو مسلمان ہوئے وہ رسول اللہ کے مشن کو آگے لے کے بھی چلے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو تو جب رومنز اور پرشینز کی جنگوں کا بتایا جاتا ہے، قادسیہ کا، یرموک کا، تو عام بندوں کے خیال میں تو آتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کی فتوحات تھی۔ نہیں سر، صحابہ کرام تو 5% بھی نہیں تھے اس میں، 90% سے زیادہ تو وہ لوگ تھے جو حضور کے بعد ایمان لے کے آئے، وہ تابعین تھے جو سسٹم کا حصہ بنے۔ ان میں سے اکثر لوگوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے حضور کی وفات کے بعد جب ان تک اسلام کی دعوت پہنچی، اور بعض تو ایسے تھے جو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تھے، اسلام بھی قبول کر لیا، پھر بھی حضور تک نہیں پہنچ سکے۔ ظاہر ہے اس وقت کوئی ٹرینیں نہیں تھی، غریب لوگ تھے، سفر کرنا بھی ایک تردد والا معاملہ تھا، اتنا آسان معاملہ نہیں تھا، لیکن بہرحال انہوں نے بعد میں پھر اپنے نبی کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔